شروع کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ہم لوگ سید سلمان حسینی ندوی صاحب کے پاس ہیں۔ سلمان صاحب کا تعارف صرف لکھنؤ اتر پردیش یا ہندوستان نہیں، عالمی شہرت یافتہ شخصیت ہے۔ ابھی 3 منٹ بہار کا ایک ویڈیو حضرت کا وائرل ہوا، جس میں مولانا نے سخت لہجے میں عوام کو، علماء کو اور سماج کے ان ذمہ داروں کو تلقین کی کہ شادی بیاہ میں کس طریقے سے ہمیں پیش آنا چاہیے۔ حضرت ہم لوگوں نے ممبئی میں راحت فاؤنڈیشن نامی ایک تنظیم بنائی ہے جو شادی بیاہ میں فضول اخراجات ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو غیر مذہبی رسموں کو ہم نے جو دوسری تہذیبوں سے اپنی سر پہ اوڑھ رکھا ہے، اپنا رکھا ہے، تو حضرت آپ اس پر اپنی کچھ خیالات کا اظہار کریں تاکہ ایک اچھا پیغام جائے عوام میں۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آپ سے ملاقات ہوئی، بڑی خوشی کی بات ہے، اور خاص طور پر آپ نے راحت فاؤنڈیشن کا تذکرہ کیا، جو فاؤنڈیشن اس لیے قائم کیا گیا ہے کہ مسلمانوں میں جو سماجی مسائل ہیں اور خاص طور پر ازدواجی مسائل ہیں، شادی بیاہ سے متعلق جو بہت سی ممنوع چیزیں اور حرام چیزیں داخل ہو گئی ہیں، جن کی وجہ سے ہمارے سماج پر بہت ہی برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اور نقصانات دینی بھی ہیں، سماجی بھی ہیں، معاشی بھی ہیں، مختلف نوعیت کے نقصانات ہو رہے ہیں۔ تو آپ حضرات نے یہ تنظیم قائم کی ہے، اور نام بھی بڑا اچھا رکھا ہے کہ راحت فاؤنڈیشن، جس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو راحت ملے، عافیت ملے، سکون ملے۔ تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اسلام صرف کسی مسئلے کے بارے میں کسی نظریے کو نہیں پیش کرتا، صرف فلسفی نہیں ذکر کرتا۔ اسلام ایک بات کو واضح کرتا ہے اس طرح کہ زبان سے بیان کیا جاتا ہے، ذہن میں بٹھایا جاتا ہے، اور اس کی عملی شکل پیش کی جاتی ہے۔ عملی شکل کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ ہمارے سماج میں وہ چیز داخل ہو جاتی ہے، قبول کر لی جاتی ہے، سماج کا جز بن جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت مکہ مکرمہ میں کی، وہ تربیت تھی صبر کی، تقویٰ کی، اور اسلامی دعوت کے راستے میں جو بھی کٹھنائیاں اور مشکلات آئیں ان کو برداشت کرنے کی، وہاں یہ تربیت تھی۔ اور اس تربیت پر حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ پورے اترے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دھیرے دھیرے اسلام اپنی جگہ بناتا رہا اور دماغوں میں بیٹھتا رہا، اور لوگ اس سخت دشمنانہ ماحول سے اسلام کے ماحول میں منتقل ہوتے رہے۔ پھر مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اسلام کے نظام کو برپا فرمایا، تو جس بات کی تعلیم دی اس کو کر کے دکھایا اور معاشرے میں اس کو داخل کر دیا۔ مثلا آپ نے صفائی ستھرائی کی تعلیم دی، پاکی اور پاکیزگی کی تعلیم دی، نماز کی تعلیم دی، روزے کی تعلیم دی، زکوٰۃ کی تعلیم دی۔ یہ تعلیمات صرف تعلیمات نہیں تھیں، بلکہ ان تعلیمات کو عملی شکل میں پیش کیا جا رہا تھا، اور جو بھی آپ کے ساتھ تھے پورا معاشرہ، ایک چھوٹا سا معاشرہ پھر جو بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ پورے مدینہ منورہ پر حاوی ہو گیا۔ تو نتیجہ یہ تھا کہ فکر بھی مل رہا تھا اور عمل بھی زندگی میں آ رہا تھا۔ تو جہاں جہاں تک اسلام پھیلتا جا رہا تھا وہاں تک یہ سارے مسائل بھی سامنے آ رہے تھے، واضح ہو رہے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت فرمائی ہے، جو تعلیم دی ہے، اس کا بہت گہرا ربط اس سے ہے کہ جو مسئلہ بھی پیدا ہو اس کو حل کیا جائے۔ مسئلے کو چھوڑ دینا اور یہاں تک کہ وہ بڑھتا جائے اور بہت ہی مصیبت بن جائے، یہ طرز نبوی نہیں ہے۔ مشکل یہ ہے کہ بعد کے دور میں ایک تو ہمارے یہاں حکومتوں کا بگاڑ ہوا، ظلم و زیادتی، اور پھر اسراف اور فضول خرچی کے مظاہرے، بنی امیہ کی حکومت میں، بنو عباس کی حکومت میں، بنو عثمان کی حکومت میں اتنے ہوئے کہ وہ جو بات کہی جاتی ہے کہ الناس علی دین ملوکہم، کہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے بادشاہوں کے ہی طریقے کو اختیار کر لیتے ہیں۔
تو یہ ساری مصیبتیں اور یہ برائیاں اوپر سے پھیلتی چلی گئیں اور پھر نیچے تک اثر انداز ہوتی چلی گئیں۔ یہ تو وہاں کی بات ہے جہاں اسلامی ممالک ہیں، لیکن جہاں مسلمان اقلیت میں رہتے ہیں اور جو اوپر نظام ہے وہ غیر اسلامی نظام ہے، وہاں مسلمانوں کی ذمہ داری بہت زیادہ وسیع ہو جاتی ہے کہ ان کو غیر اسلامی اثرات سے بچنا بھی ہے اور اسلام کو نافذ العمل کرنا ہے۔ اب اس کے لیے اصول یہ ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اتنا ہی زیادہ مکلف کرتا ہے جتنی اس کے اندر سخت ہے، استطاعت ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ حج کو فرض کیا گیا تو یہ فرما دیا گیا کہ جو استطاعت رکھتا ہو، تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے دائرۂ استطاعت میں اور ہمارے دائرۂ قدرت میں ہم کو اسلام پر عمل کرنا ہے۔ اب ہم نے اپنی عبادات کا جہاں تک تعلق ہے مساجد بنائیں، مدرسے بنائے، دین کی تعلیم کا بھی انتظام کیا، مساجد میں عبادات بھی کیں، رمضان خوب جوش و خروش سے منائے، یہ ہوتا رہا۔ لیکن ہمارا سماج جو ہے، جو ملے جلے ماحول میں رہا، اس نے غیر اسلامی روایتوں کو، رسومات کو، بدعات کو قبول کرنا شروع کیا۔ ایک تو انسان کا نفس خود اس کا دشمن ہے، پھر شیطان کی وسوسہ اندازی، پھر دشمنوں کی شرارتیں، یہ تینوں اسباب اس طرح مل گئے کہ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک اچھے سے اچھا انسان اور ایک اچھا عبادت گزار اپنے گھر کو نہیں سنبھال سکا، اپنے ماحول کو نہیں سنبھال سکا۔ تو بسا اوقات دیکھا گیا کہ دادا تو تہجد گزار ہیں اور لڑکا فلمی دنیا میں ہے، لڑکی بے پردہ ہے۔ یہ سب جو باتیں ہوئیں اور بہت بڑے پیمانے پر ہوئیں، اور اس سلسلے میں میڈیا نے سب سے زیادہ زہرناک رول پلے کیا کہ اس نے بگاڑنے کی مہم اپنے ذمے لی۔ اب جب بگاڑ اتنے شدت سے آ رہا ہو کہ اسکرین پر بگاڑ دکھ رہا ہو، یہاں تک کہ آدمی اپنے بیڈ روم میں اسکرین لگا کر یا کم از کم آج کل کی دنیا میں موبائل لے کر فلمی دنیا میں وقت گزار رہا ہو، رات اسی طرح گزرتی ہو، صبح اسی طرح ہوتی ہو، تو وہاں اگر چھوٹی موٹی کوئی اصلاح کر دی جائے، کسی پھوڑے کا آپ آپریشن کر دیں، مرہم پٹی کر دیں، تو اس سے پورے جسم کا جو فاسد خون ہے وہ ختم نہیں ہو جائے گا، یا جو کینسر ہے خدا نخواستہ وہ ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ نبوی طریقہ کار کو اختیار کرتے ہوئے پورے معاشرے کے اندر جو برائیاں گھسی ہوئی ہیں، جن میں ایک برائی آج کل بہت ذکر میں آ رہی ہے کیونکہ قریب میں جو کیس ہوا عائشہ کا، حیدرآباد کی جو عائشہ اور گجرات احمد آباد کی جو عائشہ اور راجستھان کا عارف، ان کا کیس بڑا نمایاں ہوا۔ ظاہر ہے کوئی ایسی چیز میڈیا کو مل جاتی ہے تو اس میں ان کو بھی بہت سی باتیں پیش کرنی ہوتی ہیں۔ جو اکثر مخالف میڈیا ہے وہ مسلمانوں کی کمزوریوں کو نمایاں کر رہا ہے، اور جو مسلمان ہیں وہ کسی ایسے حادثے سے چونکتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کو بھول جاتے ہیں۔ مسئلہ اس طرح کے ایک حادثے کا نہیں، ہمارا پورا معاشرہ ایک زہریلی فضا میں رہ رہا ہے، اور سینکڑوں اور ہزاروں لڑکیاں اور لڑکے ایک بگڑے ہوئے ماحول میں بہتے چلے جا رہے ہیں۔ تعلیم کے ذریعے سے بھی کچھ اسی طرح ہو رہا ہے جو سیکولر تعلیم کہلاتی، اور جو میڈیا ہے، دونوں سے یہ فساد پیدا ہو رہا ہے۔ اس لیے راحت فاؤنڈیشن جیسی جو تنظیمیں ہیں ان کو یہ چاہیے کہ مسلمانوں کی جو سماج کی اس طرح کی برائیاں ہیں، شادی کے راستے میں جو مصیبتیں بنی ہوئی ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے ہمہ جہتی کوشش ہو۔ اور اس کوشش میں میں چاہتا ہوں کہ بہت سے نوجوانوں کو آپ استعمال کیجئے ایکٹیوسٹ کی حیثیت سے، جو گاؤں گاؤں کے دورے کریں اور گھر گھر کے حالات کا پتہ چلائیں اور اس سلسلے میں رپورٹس تیار کریں، اعداد و شمار پیش کریں، ساتھ ہی ساتھ ہر علاقے کی چند لڑکیوں کو جو کالج کی پڑھی ہوئی ہوں اور دین سے تعلق رکھتی ہوں، ان کو بھی آپ ایکٹیوسٹ بنائیے تاکہ وہ گاؤں گاؤں میں چل پھر کر کام کریں۔ اور جب ان کی طرف سے یہ کام ہوگا کہ عورتوں کے درمیان جو لعنتیں داخل ہو گئی ہیں یا جو بوجھ عورتوں پر پڑ رہا ہے شادی وغیرہ کے مسائل میں، اس کو وہ کیسے دور کریں گی، جب یہ بات ان کی طرف سے ہوگی تو اس سے عورتوں میں ہمت پیدا ہوگی، حوصلہ پیدا ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ
کنسلٹینسی آسان ہوگی، دھیرے دھیرے وہ تربیت یافتہ ہو جائیں گی، تو ان مسائل کے لیے وہ آپ کی کنسلٹینٹ بن جائیں گی، اور اس کے بعد معاشرے کی جو بات بھی ہوگی وہ آپ کے راحت فاؤنڈیشن میں پہنچے گی۔ اور آپ کے پاس ایسے آفیسز مختلف جگہوں پر ہونا چاہیے کہ کوئی اگر 12 بجے رات کو بھی فون کرے، کوئی عورت پریشان ہو، کسی مشکل میں ہو، تو فون ریسیو کیا جائے، یا کم از کم کوئی میسج بھیجے تو وہ میسج ریکارڈ ہو جائے اور اس میں میسج کا جواب ملے، کوئی مسئلہ پوچھے تو اس مسئلے کی اس کو اطلاع دے دی جائے۔ اس طرح ایسے اسلامک سینٹرز بھی قائم ہونے چاہیے، بمبئی میں ہو، دلی میں ہو، اور پھر آپ کے لکھنؤ میں ہو۔ اس طرح ہر مقام پر ایک سینٹر ہو، کچھ لوگوں کو تیار کر لیا جائے کہ وہ ایسی خبروں کو جمع کریں، حالات کو جمع کریں، اور پھر فوری طور پر کوشش کی جائے کہ جہاں پر جو روڑا ہے اسے ہٹایا جائے۔ کہیں شادی ہو نہیں رہی، اس کا حل نکالنا ضروری۔ اگر آپ نے صرف یہ کہہ دیا کہ جہیز ممنوع ہے، جہیز لعنت ہے، جو آج کل بیانات چل رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، یہ آپ نے بڑی اچھی بات کہی، لیکن آپ کی اس نصیحت کو کتنے لوگ مانیں گے؟ اور جن کی لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، 3 4 لڑکیاں، وہ شادی نہیں کر پا رہے ہیں، کسی کی عمر 25 اور کسی کی 30 ہو رہی ہے، ان کا جو روزانہ کا غم ہے کہ وہ خود بھی پریشان ہے اور لڑکی بھی پریشان ہے، ظاہر ہے کہ وہ نفسیاتی طور پر بیمار ہو رہی ہے، ایک ٹینشن ہے، سب اس سے پوچھتے ہیں ارے تمہاری شادی نہیں ہوئی، تمہاری شادی نہیں ہوئی، تو وہ کیا جواب دے؟ یہ سب مسائل ایسے ہیں جن مسائل کو اگر حل نہیں کیا گیا اور صرف یہ کہہ دیا گیا جہیز لعنت ہے اور کہیں پابندی 2 4 جگہ لگوا دی گئی، تو اس سے مسائل مزید گہرے ہوں گے، حل نہیں ہوں گے۔ اور ظاہر ہے کہ جب یہ بات ہوگی تو کسی اور طرح کا ریولٹ ہو جائے گا، وہ زیادہ مضر ہوگا۔ اس لیے مسائل کو حل کرنے کے لیے یہ بتایا جائے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اکثر النکاح برکتان ایسرہ مؤونۃ، سب سے زیادہ اس نکاح میں برکت ہوتی ہے جس میں سب سے کم خرچ ہوتا ہے۔ سب سے کم خرچ والی شادی سب سے زیادہ بابرکت ہوتی ہے۔ اب آپ کلیکٹ کیجئے وہ واقعات کے جو دھوم دھام سے شادیاں ہوئیں، ان کا انجام کیا ہوا، اس کے اعداد و شمار جمع کیجئے تو آپ کو شاید 95-99% یہ اعداد و شمار ملیں گے کہ جہاں دھوم دھڑکے سے شادیاں ہوئیں وہاں تو تکار مچی رہتی ہے، میاں بیوی میں صحیح معنی میں اتفاق نہیں ہوتا، خاندان دونوں متفق نہیں ہوتے، شکایتیں چلتے چلتے طلاق کی نوبت آتی ہے۔ اسی طرح جو کورٹس ہیں، ہر جگہ کے سول کورٹس میں جو مقدمات مسلمانوں کے چل رہے ہیں نکاح کے سلسلے میں، ان کے اعداد و شمار جمع کیے جائے، وہاں جا کے پوچھا جائے کتنے ایسے مسائل ہیں جو مسلمانوں کے درمیان ہیں اور شادی سے متعلق ہیں، پھر ان کو ریفر کیا جائے دارالقضاء میں جہاں یہ مسائل حل کیے جائیں، اسلامی پنچایت میں یا اسلامی عدالت میں، تاکہ مسئلوں کا اچھے انداز سے حل ہو اور اس کے لیے ذہن سازی ہو۔ اس کے لیے مدرسوں کے بھی چند نوجوان ایسے ہوں جو آپ کے ورکر بنے، جن کا کام ہی یہ ہو کہ وہ سماج میں اس طرح کی بیداری پیدا کریں گے اور لوگوں کی اصلاح کی مہم میں شریک ہوں گے۔ تو لڑکیوں کا بھی آپ کے ہاں کئی لڑکیاں ہوں سمجھدار جو اس میدان میں، سماج کے میدان میں کام کریں، کچھ اچھے نوجوان ہوں جو اس میدان میں کام کریں، کچھ اسلامک سینٹرز میں ہر جگہ 1-1 2 افراد موجود ہوں جو ایک کلینک بلکہ نرسنگ ہوم کی طرح 24 گھنٹے اپنی خدمات پیش کرتے رہیں کہ جو بھی میسج آئے یا کوئی رابطہ قائم کرنا چاہے تو اس کو جواب دے سکے۔ اس طرح سے ہم کو کام کرنا پڑے گا اور مسلسل کرتے رہنا ہوگا یہاں تک کہ ہمارا جو سماج ہے سدھر سکے، اس کی اصلاح ہو۔ اس سلسلے میں چھوٹے چھوٹے جلسے گاؤں بھی کیے جائیں اور ساتھ ساتھ یہ محنت کی جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت آپ کی جو راحت فاؤنڈیشن ہے یہ حقیقی معنی میں راحت فراہم کرے گی۔ لوگوں کو راحت ملنی چاہیے، تو راحت ملنے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف منکر پر نکیر کر دی جائے، برائی کو برا کہنا فرض ہے، لازم ہے۔ جو لوگ برائی کو برا نہیں کہتے ان کے اندر نفاق ہوتا ہے، اللہ کے نبی کو پسندیدہ نہیں۔ لیکن برائی کو برائی کہنا صرف مقصد نہیں ہے، اس کے ازالے کی اچھے انداز سے کوشش کرنا کہ جس سے چوٹ بھی نہ لگے اور ازالہ ہو جائے۔ بالکل جیسے ایک اچھا ڈاکٹر کسی کا آپریشن کرتا ہے تو جو کچھ اسے کرنا پڑتا ہے وہ فلاح و بہبود
حفاظت کے لیے کرتا ہے، لیکن اس کو کہیں چاقو چلانا پڑتا ہے اور جسم کو کاٹنا پڑتا ہے اور فاسد خون نکالنا پڑتا ہے، تو آپریشن کرنے والا جو ایک سرجن ہوتا ہے وہ جو کام کرتا ہے، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انجیکشن ڈاکٹر لگاتا ہے، یا کبھی صرف یہ ہوتا ہے کہ مرہم پٹی کرتا ہے، یا یہ ہوتا ہے کہ گولی دیتا ہے. یہ سمجھنا ہے کہ جیسے ایک ڈاکٹر کسی جسم کے علاج کے لیے الگ الگ دوا تجویز کر رہا ہے، سوچ رہا ہے، ویسے ایک سماجی ایکٹیوسٹ جو ہے اور ایک عالم ہے اور ایک اچھا اسکالر ہے، ایک کام کرنے والا ہے، اس کو سوچنا ہے کہ اس گاؤں کا علاج کیسے ہوگا، اس گاؤں کا علاج کیسے ہوگا. ایک ہی علاج نہیں، ایک لاٹھی نہیں جیسے بھینسوں کا ہاکا دیا جائے. تو اس سے سمجھنا اور سمجھنے والوں سے رابطہ کرنا اور ایسے ادارے قائم کرنا یہ بہت اہم اور بڑا کام ہے. اور شروع کیجئے چھوٹے چھوٹے گاؤں سے، چھوٹے چھوٹے محلوں سے، وہاں سے ان تمام پہلوؤں پر انشاءاللہ کام ہوگا تو بہت ہی اس کا اچھا اثر مرتب ہوگا. حضرت آپ کا ایک ایک لفظ قیمتی ہے اور یہ علم کا وہ سمندر ہے، اس کو پار کرنے میں ہمیں بھلے سال 2 سال لگے، لیکن ہم آپ سے دعا کرنے کی گہار بھی لگاتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ہم پورا کرنے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم.